السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر نسیم ہے۔ ہم نے پہلی ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا کہ پاکستان سے اور اگر آپ باہر جانا چاہ رہے ہیں تو جو ڈاکومنٹیشن کی ویریفیکیشن ہوتی ہے اس میں ہم نے ایک ویڈیو بنائی ہے، اور اس میں ہم نے بات کی تھی میٹرک، ایف ایس سی اور ڈگری ٹرانسکرپٹ کے حوالے سے۔ میں نے سارے اسٹیپ اس میں بتائے ہوئے۔ اس کے بعد آج میں آپ کو بتاؤں گا کچھ پہلے امپورٹنٹ چیزیں آپ کو بتا دوں کہ آپ کے پاس پاسپورٹ ویلڈ ہونا چاہیے، کم سے کم 1 سال کی ڈیوریشن ویلڈ ہو، اس کے بعد ہی آپ باہر جا سکتے ہیں جاب کے لیے۔ اور ڈرائیونگ لائسن اگر آپ کے پاس فار ایگزامپل آپ سندھ میں ہیں تو ایک سندھ کا ڈرائیونگ لائسن ہوگا، اور پھر اسی کے بہاف پہ آپ کو ایک انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسن لینا ہوتا ہے۔ اس کے بہت سارے بینیفٹ ہوتے ہیں، اس کو بعد میں انشاءاللہ ڈسکس کروں گا، کہ کیونکہ یہ جو میری ڈاکومنٹیشن کا پورا اسٹیپ ہے پاکستان سے لے کے کویت تک اور A to Z، تو میں سیکوینس کے ساتھ جانا چاہوں گا۔ تو آج بس اتنا آپ لکھ لیں کہ آپ کو ڈرائیونگ لائسنس پاکستان میں 2 چاہیے، ایک جو آپ کا صوبہ ہے اور پھر ایک انٹرنیشنل۔ آپ کے پاس یہ 2 ہوں گے تو آپ کو یہاں پہ جو ہے نا ایکسچینج ہو جائے گا آپ کا ڈرائیونگ لائسنس باہر ملکوں میں، جیسے خاص طور پہ کویت کے اندر۔ یہاں پہ کوئی آپ کو ایگزام نہیں دینا، کوئی آپ کا ٹیسٹ نہیں ہوگا، صرف آپ ان 2 لائسن کے بہاف پہ، خاص طور پہ جو انٹرنیشنل لائسن ہے اس کے بہاف پہ آپ کو ایک یہاں پہ ایکسچینج ڈرائیونگ لائسن مل جائے گا۔ اس کا ایک الگ پورا اسٹیپ ہے، وہ میں آپ کو بعد میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ اب آج جو ہمارا مین مقصد ہے وہ ہے ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ۔ اچھا، ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ کا یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ جس ہاسپٹل سے آپ نے ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ لیا ہے، آپ پہلے ان کو وہاں سے ویریفائی کروا لیں۔ اور اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ یہ امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ نوٹ کر لیں، کہ اگر آپ نے کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں کام کیا ہے تو پرائیویٹ ہاسپٹل کا جو ایکسپیرینس ہے وہ وہاں اسی ڈسٹرکٹ کے DHO سے سائن ہوگا۔ تو یہ 2 آپ کے ہو گئے پہلے اسٹیپ میں، ٹھیک ہے۔ پہلے اسٹیپ میں کیا ہوگا کہ آپ ہاسپٹل سے کرائیں گے اور DHO سے، لیکن DHO سے صرف وہ ہوگا جو پرائیویٹ ہے، گورنمنٹ ہاسپٹل کا DHO سے سائن کرانے کی ضرورت نہیں ہے، نمبر 1۔ اچھا، اس کے بعد آپ یہ جو ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ ہے یہ سارے آپ لے کے جائیں گے اپنے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ۔ جیسے اگر آپ کراچی میں ہیں تو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں نے آپ پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ وہ سندھ سیکریٹریٹ کے اندر ہے، آپ وہاں سارے لے کے جائیں گے۔ اور اس کے بعد جب ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے ہو جائیں گے پھر آپ جائیں گے موفا، اور موفا کے بعد ایمبیسی۔ تو سمپل آپ کوشش کریں کہ جتنی یہ چیزیں میں بتاتا ہوں، جو بھی لوگ باہر جانا چاہ رہے ہیں یا جن کی سلیکشن ہو گئی ہے وہ اسٹیپ وائز لکھ لیں، کیونکہ بعد میں بڑی مشکل ہوتی ہے اور بندہ بڑا پریشان ہو جاتا ہے کہ اب میں کیا کروں، کہاں جاؤں۔ تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ سیکوینس لکھ لیں اپنے پاس، اور اس میں نے آپ کو بتا دیا کہ جہاں سے سرٹیفکیٹ لیا ہے وہاں سے کروائیں گے، DHO سے ہوگا، پھر آپ کا سندھ سیکریٹریٹ جیسے آپ کا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے بعد آپ اس کو ویریفائی کرائیں گے موفا سے، موفا از دا منسٹری آف فارن افیئر، اس کے بعد ایمبیسی۔ تو یہ آپ کا ہو گیا ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ۔ سول ID تو ظاہر بات ہے، سول ID تو ہوگی آپ کے پاس بالکل، پاسپورٹ کا میں نے بتا دیا، ڈرائیونگ لائسنس کا میں نے آپ کو بتا دیا۔ اور اب ہے کہ آپ کا پولیس کلیئرنس، فنگر پرنٹ، میڈیکل اور پروٹیکٹر، ویکسینیشن کون سے آپ کے پاس ہونی چاہیے باہر جانے کے لیے، اور باقی گڈ اسٹڈی سرٹیفکیٹ یا PMDC والا سرٹیفکیٹ، اس کی کیا ویلیو ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور آپ کا کوئی پاکستان میں اگر اکاؤنٹ ہے، اگر آپ باہر جاتے ہیں کوئی اکاؤنٹ اگر آپ کھول لیں، کیونکہ یہاں آ کے پھر اگر آپ کا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے، یہاں جب آپ آتے ہیں تو پھر آپ سوچتے ہیں کہ یار کاش میرا وہاں پہ ایک اکاؤنٹ اپنا ہوتا۔ ویسے تو آپ پیسے بھیج سکتے ہیں، کیونکہ ٹیکس جس کے اکاؤنٹ میں بھیجیں گے ٹیکس آپ کو نہیں دینی، تو نہیں ان پہ لگے گی، لیکن پھر بھی آپ کا ایک اکاؤنٹ ہو تو آپ یہاں آ کے پھر مشکل ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ پاکستان میں اپنا کوئی اکاؤنٹ رکھنا چاہتے ہیں تو پھر وہیں پہ اوپن کر کے ان کا باقاعدہ ایک پیپر لے کے آئیں، اپنے پاس کارڈ بھی لے کے آئیں۔ اور
اس کے علاوہ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ویکسینیشن کے کارڈ کون سے آپ کو چاہیے. ایک کووڈ ویکسین کا کارڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے, دوسرا ہیپاٹائٹس بی کا, یہ آپ کے پاس کارڈ ہونے چاہیے. اور دوسرا یہ کہ آپ اپنا اگر آپ کے پاس اپنا برتھ سرٹیفکیٹ ہے تو وہ نادرا سے ان کو ویریفائی کروا دیں, اور نادرا سے اپنا برتھ سرٹیفکیٹ لے لیں, اور برتھ سرٹیفکیٹ کو آپ لے کے جائیں گے, پھر وہی موفا لے کے جائیں گے, اور موفا کے بعد ایمبیسی لے کے جائیں گے. تو بہت سارے جیسے ابھی کویت کے اندر بھی برتھ سرٹیفکیٹ کی نیڈ ہوتی ہے کیا, ورنہ پھر ڈفرینٹ اسٹیپ ہوتے ہیں اس کی جگہ پہ, دوسرے اسٹیپ آپ کو فالو کرنے ہوتے ہیں. اگر آپ کے پاس وہ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے تو پھر اس کا یہ کہ ٹائم بچ جاتا ہے. اب آتے ہیں ہم پولیس کلیئرنس کا سرٹیفکیٹ اور فوٹوز. تو آپ کو پتہ ہے آپ کے پاس یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ چشمہ پہنتے ہیں تو چشمے والی فوٹوز اور بنا چشمے کی فوٹوز آپ کے پاس ہونی چاہیے, اور وہ کسی بھی جگہ پہ کہیں بھی آپ کے کام آ جاتی ہے تو وہ آپ کے پاس ایک بار سیٹ ہونا چاہیے. وہ ہر جگہ پہ کام ہوتا ہے, اور جب بھی کہیں بھی جائیں تو اوریجنل ڈاکومنٹ اپنے ساتھ لے کے جائیں, فوٹو کاپی لے کے جائیں, کیونکہ ہر جگہ پہ کہیں نہ کہیں فوٹو کاپیز فوٹوز ان کی ضرورت پڑ سکتی ہے, تو آپ کو پھر مسئلہ نہ ہو. تو یہ چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں. اس کے علاوہ ہم آتے ہیں پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ. پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ, فنگر پرنٹس اور میڈیکل اور پروٹیکٹر. اچھا, یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کی تب لگتی ہے جب آپ کا ویزا آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. ویزا سے پہلے آپ کو یہ چیزیں نہیں ملے گی. تو پولیس سرٹیفکیٹ یہی سمپل اب آن لائن ہے, آپ پاکستان میں بیٹھ کے اپنی پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ بنوا لیں کہ آپ پہ کوئی کیسز وغیرہ نہیں ہے, تو وہ آپ کو 6 مہینے کا یا ڈیوریشن کی لیے ویلڈ ہوتا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جب ویزا آ جاتا ہے تو ملتا ہے تو بہتر ہوتا ہے, کیونکہ اس کی ویلیڈیٹی اتنی ہوتی ہے کہ بعد میں پھر وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے. اور جب پولیس سرٹیفکیٹ آپ کے پاس آ جائے گا پھر آپ کو اپنی فنگر پرنٹنگ کروانی ہے. اور فنگر پرنٹنگ کے لیے کیا ہوگا کہ پولیس سرٹیفکیٹ چاہیے ہوگا, تو پولیس سرٹیفکیٹ لے کے آپ اپنے کوئی بھی اپنے ایریا میں جو آپ کے آئی جی آفس ہے وہاں پہ چلے جائیں, وہاں پہ آپ کی فنگر پرنٹنگ ہو جائے گا. اور پولیس سرٹیفکیٹ اور فنگر پرنٹنگ کے سرٹیفکیٹ آپ ویریفیکیشن وہاں سے کروا کے اپنے پولیس سے بھی ویریفائی کروائیں گے, اور جب فنگر پرنٹنگ ہو جائے گی پھر آپ چلے جائیں گے موفا میں, موفا کے بعد ایمبیسی. اب یہ ایک امپورٹنٹ یاد رکھیں کہ یہ جو موفا, ایمبیسی یا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ یہ موسٹلی ڈاکومنٹ میں یوز ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ ایک سیکوینس بنا لیں, اپنے ڈاکومنٹ جہاں سے پہلے کروانے وہاں سے کروا کے ایک بار موفا میں چلے جائیں, ایک بار ایمبیسی میں چلے جائیں, اور ایک بار ہیلتھ ڈپارٹمنٹ چلے جائیں, الگ الگ نہ جائیں, ٹھیک ہے. یہ صرف میں آپ کو ڈاکومنٹ کا الگ الگ بتا رہا ہوں, اسی لیے مجھے بار بار یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ موفا, ایمبیسی, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ, ٹھیک ہے. تو اپنی سیکوینس آپ یاد رکھیں. سیکوینس یہ ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ, موفا, ایمبیسی, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ, موفا, ایمبیسی, ٹھیک ہے. اور یہ آپ کا ہو گیا. اس کے بعد اب ہمارے پاس 2 چیزیں رہ جاتی ہے, ایک ہے میڈیکل, ایک ہے پروٹیکٹر. میڈیکل فٹنس بھی ویزا آنے کے بعد ہوتی ہے, اور جیسے ہی آپ کا ویزا آتا ہے تو میڈیکل فٹنس کا جو گلف کنٹریز کا ہے وہ اس طرح ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر گلف بہت سارے میڈیکل سینٹر ہیں, جی ایم سی, تو آپ کو وہاں پہ اپنا میڈیکل کروانا ہوتا ہے. ان کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ پہلے آپ آن لائن جاتے ہیں, ایک ٹوکن لیتے ہیں, $10 کا ٹوکن ہوتا ہے, وہ آپ آن لائن لیتے ہیں. پھر آپ کو ایک سینٹر الاٹ ہوتا ہے کہ آپ یہاں جا کے اپنا میڈیکل کروا لو. پھر وہیں کہیں بھی آپ کو جہاں بھی وہ ایک آ جائے گا ای میل میں کہ یہاں پہ آپ آ جائیں اور 1 مہینے تک یہ ٹوکن ویلڈ ہیں, اور آ کے اپنا میڈیکل کروا لیں. تو آپ پھر وہاں پہ صبح چلے جائیں, جو بھی آپ کو ٹائم ملے گا, صبح ایک دن جائیں گے, سارا دن آپ کو وہاں میڈیکل ہوگا, اور دوسرے دن آپ کو سارے میڈیکل فٹنس کی رپورٹ مل جائے گی. اب یہاں پہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو میڈیکل سرٹیفکیٹ آپ کو ملے گا یہ آپ کو ملتا ہے ڈائریکٹ ایمبیسی میں, کیونکہ یہ کیا کرتے ہیں, جو آپ کا ویزا ہوگا اس پہ اسٹیمپ لگا کے لکھ دیں گے فٹنس, اگر فٹ ہے تو فٹ, اگر انفٹ ہے تو انفٹ کر دیں گے. اور جب آپ کو فٹنس کا ٹھپا لگ جائے اس کے بعد وہ آپ کو کہیں گے, کیونکہ آپ کویت جا رہے ہیں, اگر کوئی اور کنٹری ہو تو آپ کو وہ سرٹیفکیٹ خود دے دیتے ہیں, لیکن کویت کے اندر یہ ہوتا ہے
کہ آپ کو وہ سرٹیفکیٹ نہیں دیں گے، آپ کو کہیں گے کہ آپ چلے جائیں ایمبیسی، اور جب آپ ایمبیسی جائیں گے تو آپ کا سرٹیفکیٹ ایمبیسی کے اندر موجود ہوگا، اور وہاں سے آپ وہ سرٹیفکیٹ لے سکتے ہیں، اور پھر وہاں سے وہ ویریفائی بھی ہوگا۔ تو میڈیکل سرٹیفکیٹ کو موفا سے ویریفائی کروانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف میڈیکل جو آپ کا سینٹر ہے وہ سائن کرے گا، وہاں کا ڈاکٹر سائن کرے گا، اور وہ ڈائریکٹ آپ کو ایمبیسی میں ملے گا، اور ایمبیسی سے وہ سائن ہوگا، بس اس کی کوئی اور ضرورت نہیں ہے، موفا میں یا کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں پروٹیکٹر۔ اب سب سے لاسٹ میں جب آپ کو فٹنس مل گئی ہے، آپ کی ساری چیزیں ہو گئی ہے، اب جو آپ کا لاسٹ آپشن ہے وہ ہے پروٹیکٹر لگوانا۔ اب دو چیزیں ہیں، اگر آپ کی سلیکشن ہوئی ہے او ای سی کے تھرو یا کوئی اور روٹ ہے تو آپ خود جائیں گے، پروٹیکٹر لگوائیں گے، پروٹیکٹر کی ایک فیس ہے وہ دیں گے۔ پروٹیکٹر کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ باہر ملک جا رہے ہیں، آپ کو انشورنس لینی ہے، اور ایک انشورنس ملتی ہے، خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہوتا ہے یا اس طرح کی چیزیں میں، تو وہ آپ کو ایک مطلب ان کی ایک پوری ایک انشورنس جو کہ بعد میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے، تو ایک آپ کو اجازت ملتی ہے ایگزٹ کرنے کی، اس طرح کی ایک پوری ایک سسٹم ہے، ان کو فالو کرنا ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھی آپ کو پروٹیکٹر اگر نہیں لگ پاتا، فار ایگزامپل کوئی مسئلہ ہوتا ہے، یا آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ او ای سی سے لگوائیں، پھر آپ کو پروٹیکٹر آفس سے نہیں بلکہ او ای سی آفس جا کے پروٹیکٹر لگوانا ہوتا ہے۔ تو پروٹیکٹر جب لگ جائے تو پھر یو کین فلائی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ کا پاکستان میں جتنی بھی ڈاکومنٹیشن ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ صرف اس میں ایڈیشنل یہ ہوتی ہے کہ باقی جو چیزیں ہیں، فیملی کی چیزیں ہیں، اگر آپ فیملی شفٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کا ایک الگ پروسیجر ہے، ان کی ایک الگ اسٹیپس ہیں، ان کے ڈاکومنٹ الگ ہیں، وہ پھر وہ لوگ جب فیملی شفٹ کریں گے یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ بعد میں اس کو فالو کر سکتے ہیں، لیکن پہلے خود جانا ہوتا ہے، اور کم سے کم 6 مہینے کم سے کم 6 مہینے بعد 5 مہینے بعد فیملی ویزا مل جاتا ہے۔ جب فیملی ویزا ملتا ہے پھر ان کا ایک الگ اسٹیپس ہیں، ایک الگ پروسیجر ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو پاکستان میں آپ کو کرنی ہے۔ میں نے کوشش بہت کی ہے کہ آپ کو ساری چیزیں بتا دوں، اور اگر کوئی اور چیز مجھ سے مس ہوئی ہے تو انشاءاللہ میں اس کو ضرور دیکھوں گا اور وہ بھی آپ لوگوں کو بتا دوں گا۔ ایک اور چیز جو پی ایم ڈی سی والی بات ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ کنٹریز میں گڈ اسٹینڈنگ سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتا ہے، کویت میں یہ ہوتا ہے کہ میڈیکل سرٹیفکیٹ، آپ کو میڈیکل جو پی ایم ڈی سی کا جو سرٹیفکیٹ ہوتا ہے ان کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ یہاں پہ آپ کو میڈیکل کی ایک میڈیکل سرٹیفکیٹ الگ ملتا ہے، اجازت آپ سمجھے کہ یہاں کی الگ ایک طریقہ کار ہے، وہ فالو کرنا ہوتا ہے۔ تو پی ایم ڈی سی کی ایک کارڈ ہوتا ہے، کیونکہ پی ایم ڈی سی کا ایک کارڈ ہے تو کارڈ کی ویریفیکیشن نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ اور گڈ اسٹینڈنگ سرٹیفکیٹ کبھی چاہیے یا نہیں چاہیے، آپشنل ہوتا ہے۔ اگر آپ پاکستان سے یہاں آئیں گے پھر اگر ضرورت پڑ سکتی ہے تو آپ منگوا سکتے ہیں، ادروائز ابھی تک ان کی کوئی ضرورت نہیں پڑی ہمیں، ٹھیک ہے؟ تو پی ایم ڈی سی کے حوالے سے جو لوگ پوچھ رہے ہیں یا مجھے میسیجز پہ بتا رہے ہیں، میسنجر پہ پی ایم ڈی سی کارڈ کا کیا کرنا ہے، تو ان کو بتا دوں کہ کویت کے اندر آپ کو پی ایم ڈی سی کے حوالے سے کوئی کام نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ نہ ویریفیکیشن کا کام ہے، نہ گڈ اسٹینڈنگ کا کام ہے۔ آپ بس اس کو صرف ایک سرٹیفکیٹ اپنے پاس لے آئیں، جو یہاں پہ بس ان کی کاپیز دینی ہے۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔